ماڈل وصیت نامہ. یہ 100ویں کی مجلس میں، 40ویں کی مجلس میں اور برسی میں پڑھ کر سنایا جائے گا. اس میں ابھی تک ہم نے 100ویں کی مجلس کے حوالے سے تیار کیا. اس وقت دل بڑے نرم ہوتے ہیں، لوگ سارے رشتہ دار احباب آ کر بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت مرحوم کی طرف سے ایک ماڈل وصیت نامہ، ایک تو کچھ خاص الخاص جس میں پیسوں کا اور میراث وغیرہ کا تذکرہ ہو تو آپ الگ سے وصیتیں کریں اس کی، لیکن ایک ایسا وصیت نامہ جس کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تاکہ معلوم چل جائے کہ جب موت کے بعد بھی اس فریضے کو فراموش نہیں کیا گیا تو اپنی زندگی میں اس کی کس قدر تاکید ہوگی. اچھا اب وہ وصیت نامہ، اس میں اسی بیگ کے اندر ایک کتاب پوری وصیت نامے کی رکھی گئی ہے، جس کے اندر آغا مرشی کا وصیت نامہ بھی ہے، آغا محسن قرتی کی کتاب سے بھی اقتباس ہے، اور مولانا مرزا محمد صادق حسن صاحب قبلہ نے ایک ماڈل وصیت نامہ بہت اچھا ایک تیار کیا تھا، وہ بھی اس میں ایڈ کیا گیا، وہ بھی اس کے اندر. اس کے علاوہ اس میں کتاب ہے بعد میرے مرنے کے کام یہ ہے کرنے کے، وہ اس کے اندر وہ بھی رکھی گئی ہے کتاب، تاکہ لوگ اس کے عمل کریں. انتقال کے بعد سے لے کر دفن ہونے تک کہ تمام اس کے اندر مستحبات لکھے گئے ہیں. ظاہر مرنے والا تو عمل نہیں کر سکتا، اس کے لوائق ہی نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک قدم قدم پہ اس کو فائدہ پہنچے، وہ اس کے اندر وہ کتاب بھی ہے تاکہ اس کو نکالیں اور اس پر پھر جو ہے وہ عمل کریں. اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے ایک چیز کہ تلقین بھی جس وقت، جیسے بہت سارے افراد ہوں گے ان سے آپ کہیں گے بھئی وہ تلقین اس وقت پڑھوا دیں، باقاعدہ مردے کے کاندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اسما افہم کہہ کے سارے عقائد حقہ کی تعلیم اس کو دی جاتی. اور اگر تیسری بار بھی تلقین پڑھ دی جائے، ویسے روایتوں میں تقریباً 3 سے 4 مقامات بیان کیے گئے ہیں تلقین کے، اس میں جب آخری تلقین پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر جب سب لوگ چلے جاتے ہیں قبرستان سے اور ایک آدمی کھڑا ہو کے قبر کے کنارے تلقین پڑھتا ہے، تو اس کے بعد تو روایتوں میں ملتا ہے کہ فرشتے کہتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ اب اس سے سوال و جواب کا کوئی فائدہ نہیں، ساری چیزیں اس کو بتا دی گئی. یعنی سوال منکر و نکیری ساقط ہو جاتا ہے، اتنی اہمیت ہے اس تلقین کی. اچھا، اب بہت سارے لوگ آج کل، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے برادران اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ اس کے اوپر آج کل تلقین وغیرہ ان کے ہاں بھی جو پڑھی جانے لگی ہے. تو اس کی آواز بہت تیز ہو رہی ہے. اچھا، تو کوشش یہ کریں کہ یہ بھی کوئی ایسے فرد کو نامزد کر جائیں کہ بھئی وہ فلاں صاحب جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر جو ہے وہ تلقین جو ہے وہ ضرور پڑھ دیں. اب اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کا بھی دکھاتا آپ کو، لیکن بہت کم رہ گیا. اچھا، اب سامان سفر آخرت بیگ میں جو خطوط لکھ کے رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا جائے، ایک خط، تاکہ آپ کو اس کی ذرا اہمیت کا اندازہ ہو جائے، جو کہ آپ کے سامنے تو بہت مختصر سا لکھا ہوا ہے، لیکن میرے پاس پورے پیج کے اوپر جو مدرسے نے تیار کیا ہے، اور یہ میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر بنایا ہے. اچھا، اب ہر شخص، یہ تو میں نے ماڈل کے طور پر رکھا ہے، اب میں اس میں کچھ اپنے لحاظ سے کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا، لیکن آپ لوگوں کا ایک الگ طریقہ کار ہوگا، آپ اپنے مطابق اس کو بنائیں گی. اب جو 100ویں کی مجلس میں پڑھ کے سنایا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ میرے پیارے دوستوں، رشتہ داروں اور شیعان حیدر کرار کو عالم آخرت سے میرا سلام. میں وہی ہوں جو کل تک آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ہنستا بولتا تھا. آج میں دنیا کے جھمیلوں سے بہت دور قبر میں جا پہنچا ہوں. جب تک مرے ہوئے لوگ یاد رہتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. میں اس وقت ضرور مر جاؤں گا جب آپ مجھے بھول جائیں گے. دنیا میں آپ میری ذرا سی تکلیف پر غمگین و پریشان ہو جاتے تھے، میرے ذرا سے اشارے پر میری مدد کے لیے آ جاتے تھے. قبر میں آ کر معلوم ہوا کہ اصلی ہم و غم اور پریشانی تو آخرت اور قبر کی ہے. برزخی زندگی کا سفر بڑا طویل اور دشوار ہے. ایک ایک نیکی فائدہ پہنچاتی اور گناہوں کو اور عذابوں کو برطرف کرواتی. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے تمام نیک اعمال خواہ و واجب ہو یا مستحب کسی زندہ یا مردہ شخص کو ہدیہ کر دے تو خود اس کا اپنا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. میں یہاں آ کر ایک ایک نیکی کا محتاج ہوں. نہ جانے آپ کا میرے لیے خلوص سے کیا گیا کون سا عمل، مثلا صدقہ، تلاوت قرآن کا ثواب، علم حاصل کرنے کا ثواب، مجلس اعظم میں رونے کا، شرکت کرنے کا ثواب، ہدیہ کرنے کی 1 سیکنڈ کی نیت میری کشتی کو پار لگا دی. یہ پڑھ کے سنایا جائے گا. میرا نامہ اعمال تو بند ہو گیا سوائے ثواب جاریہ کی چند چیزوں کے، مگر آپ کا نامہ اعمال ابھی کھلا ہوا ہے. خوب نیکیاں کیجیے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. برزخ میں طویل عرصے کی رہائش کے لیے بہت زیادہ راہ کی ضرورت ہے.
مجھے یہاں آ کر اندازہ ہو کہ جیسے میں دنیا میں فقط ایک لہجہ زندگی گزار کر آیا ہوں اور زیادہ راہ بہت تھوڑا حاصل کیا ہے. دنیا میں کوئی مدد نہ کرے تو فقط دنیا کا معمولی سا نقصان ہوتا ہے، مگر آخرت کی لاچاری بڑی پریشانی کا باعث ہے. اگرچہ محبت اہل بیت اور شفاعت کی خوشگوار امیدیں بھی میرے ساتھ ہیں، مگر اتنی مہربان ہستیوں کے سامنے نامہ اعمال کی سیاہی بھی سخت شرمندگی کا باعث ہے. کوشش کریں کہ آپ کو کم سے کم ہی شرمندگی نہ ہو. آپ کے ہدیہ کیے گئے نیک اعمال میری قبر کو روشن کر دیں گے. آپ کی تلاوت کی گئی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر، سورہ یاسین میری قبر کو کشادہ اور نورانی کر دے گی. قبر میں بڑی تنگی اور تنہائی ہے. آپ کے تلاوت کیے گئے سورہ قبر میں میرے انیس اور جلیس ہوں گے. میرے لیے آپ کی تلاوت کی گئی سورہ ملک آنے والے ممکنہ عذابوں سے جھگڑا کرے گی، انہیں برطرف کروائے گی. آپ کی ایک تسبیح حضرت زہرا کا ثواب میری قبر میں خوشی و شادمانی کی ایسی نوید سنائے گا کہ جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی آخرت کی بند آنکھ کھل گئی. آج حقیقتیں سامنے آ گئی ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ اپنے مردوں پر رحم کرو. لہٰذا اس فرمان رسول خدا پر عمل کرنے کے لیے آپ کی مدد کا طلبگار و منتظر آپ کا بھائی آپ کو پور امید دل کے ساتھ خدا حافظ کہہ رہا ہے. والسلام، راہ عالم آخرت کا مسافر سید عابد حسین زیدی. تو بہرحال یہ ایک، تاکہ اس میں تمام چیزیں، اس وقت لوگوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اس وقت انہیں باتیں کی جائیں اثر بھی کرتی ہیں. اچھا، مرحوم کی طرف سے یہ خط ہمیں سنایا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ کچھ انڈیویجول خطوط بھی آپ لکھ سکتی ہیں الگ سے سب لوگوں کے درمیان. کچھ انفرادی قسم کے خطوط آپ ہر شخص اپنے مطابق اپنے دوست احباب کو جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ان سے ویسے ہی کام اپنے لیے لے لے. کچھ ہم نے اپنے لیے بھی تیار کی ہیں. یہ کوئی شرعی حکم نہیں، یہ ڈوبتے ہوئے شخص کے سہارے ہیں. تمام خطوط کا جو مضمون ہے وہ آپ خود اپنے طور پر اپنی کسی جاننے والیوں کو آپ کس طرح سے، مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایک استاد بھی ایک باپ کی طرح سے ہوتا ہے. ایک خط طالبات کے نام بھی میری طرف سے ہو کہ کم سے کم آپ اپنے علم دین حاصل کرنے کا ثواب بھی مجھے ہدیہ کر دیں. کیا کم سے کم ایک انٹرسٹ تو ہمارا آپ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ثواب ہمیں ملے نہ ملے، جو آپ درود پڑھتی ہیں نا، اس کی قبولیت تو 100% یقینی ہوتی ہے. تو وہ اس میں ہمارا بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ درس و تدریس کے اندر کوئی ریاکاریوں اور کچھ غیر الہی جذبے آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب ہمارے ختم ہو جائیں. لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے بالآخر قبول ہونا، تو یہ چیز ہے. اچھا، اسی طرح سے بہت سے دوستوں کو انفرادی طور پر بہت سے خطوط ہیں. جیسے مثلا میں کہتا ہوں، جیسے ہمارے ایک دوست ہیں برادر دانش، بے انتہا پابند ہیں نماز جماعت. ان کو مثلا میں خط تحریر کروں گا کہ آپ اپنی نماز جماعت کا ثواب مجھے ہدیہ کر دیں. بے انتہا خدمت خلق میں جس نے اپنی پوری زندگی گزاری، نماز جماعت اور خدمت خلق، یہ دو ان کی شخصیت کا قرہ امتیاز ہے. علماء سے بہت زیادہ ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. مساجد میں پابندی سے جانے کی وجہ سے ان سے کہوں گا آپ میرے لیے درخواست کریں علماء سے، میرے لیے مغفرت کی دعا کروا دیں. ہمارے برادر ذیشان، یہ بزم جتنی سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کی محنتیں کتنی زیادہ ہیں، اور اتنی زیادہ ان کی محنت ہے کہ کل ہی ان کی شادی ہوئی اور آج آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں وہ مدرسے میں بھی. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. ان کے نام میں خط ہوگا کہ بھائی آپ یہ جتنے SMS ہیں لوگوں کو جتنے زیادہ کر سکیں اور سورہ فاتحہ کی التماس کر سکیں کہ مرتا ہوا شخص اس کو ہر طرح کے سہاروں کی ضرورت ہوتی، ان کو یہ تحریر کروا کے جائیں گے. تو اسی طریقے سے بہت سارے مولانا محترم ہمارے مولانا دانش حسن صاحب ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کم سے کم جیسے یہ بھی حالت احتضار اور اس کے مرنے کے بعد کے بھی مختلف اعمال اور یہاں تک کہ تلقین وغیرہ پڑھانا، یہ مولانا محترم اپنے ذمے لے کم سے کم لے لیں. اور کتنے اور دوست احباب ہیں، جیسے برادر وسیم کی دوستی کا میں بڑا فخر ہے. اپنے اخلاص کا، اپنی احادیث کے حفظ کا، اس کی نشر و اشاعت کا، اپنی تسبیحات اور دعاؤں کا ثواب یہ ہدیہ کر دیں. مدرسے کی وہ پوری انتظامیہ جو فردن ان کا میں نام بھی یہاں پر نہیں لے سکتا، جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کتنا آپ لوگوں کے رات و دن خدمت میں انہوں نے ایک کیا ہوا ہے. تو ان سب کے نام الگ الگ خطوط جو بھی ہو سکتے ہیں وہ تحریر کیے جائیں گے. اسی طریقے سے جب ان کو خط پہنچیں گے تو وہ فوراً انتقال کے بعد بیگ سے وہ خطوط نکال کے ان افراد کو دے دیے جائیں گے، اور ان میں پہلے سے ان سے کچھ گزارشات کی گئی ہوں
اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی کہا طالبات ہیں، آپ سے کچھ گزارشات ہوں گی، تو اسی طریقے سے ہمارے برادر وسیع امام سے ہوں گی، اور مولانا غلام علی وزیری صاحب سے کچھ گزارشات ہوں گی کہ آپ ہمارے لیے کیا کر دیں، اور اسی طرح مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو ہمارے استاد ہیں، ان تک پیغام کو پہنچایا جائے گا کہ بھئی انہوں نے یہی آپ سے گزارش کی. تو مرے ہوئے شخص کے لیے ہر کوئی دل اپنا نرم کر لیتا ہے اور اس کو سب چیزیں اس کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو حج و عمرے پہ جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ خط کے اندر درخواست کی گئی ہوگی کہ آپ جب بھی حج اور عمرے پہ کوئی جائے میری طرف سے کوئی طواف کروا دیں، میرے لیے کوئی نیک عمل جو ہے وہ کروا دیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح سے کی جائیں گی. بس اس کو جلد سے جلد اس کو ختم کریں تاکہ آپ لوگ اب ذرا پریشان ہو رہی ہیں اس سلسلے میں. اسی طرح سے جو ہمارے دوست احباب حوض علم قوم اور رجف وغیرہ کے اندر جو پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی علماء سے باقاعدہ اس بات کی درخواست جو کی جائے گی کہ وہ مراجع کے پاس جائیں اور کبھی بھی ملاقات ہو تو ان سے دعائیں مغفرت کروا لیں. دیکھیے ہر طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا ایک تاجر کی طرح سے، جس کو چار آنے کا بھی فائدہ کہیں سے ہوتا ہے تو اس فائدے کو جا کر لیتا. تو ہم ہر وہ طریقہ کار اختیار کریں، غور و فکر کریں آخرت میں کیا ایسی چیز، دنیا میں اپنے کام کو کر کے جائیں، مرنے کے بعد کے بھی انتظامات سارے کر کے جائیں. تو سارے رشتہ داروں اور عزیزوں کو مختلف خطوط وغیرہ وہ جو ہے وہ تحریر کر کے جائیں. بہت سے یہ بھی کہہ کے جائیں جن کی میں نے غیبتیں کی ہیں وہ میری غیبتیں بھی وغیرہ بھی وہ بھی ان کی بھی معافی وغیرہ دلوائی جائے. تو بہرحال بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے گزرے ہیں کہ شیخ مرتضی زاہد، جن کے متعلق آغا ری شاعری فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسے کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے جنازے کو قبر میں، شیخ مرتضی زاہد کے جنازے کو قبر میں رکھا گیا تھا تو عرفا فرماتے ہیں کہ بغیر کسی فاصلے کے پروردگار عالم کا نکیرین سے خطاب ہوا، اس بندے کو میرے لیے چھوڑ دو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس نے تمام عمر میری خاطر مخلوق خدا سے تواضع سے کام لیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اپنے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں رکھتا تھا. باقاعدہ رجب علی خیاط نے پھر میں نے خدا کو پا لیا جو کتاب ہے اس کے اندر بھی شیخ مرتضی زاہد کی بات نقل کی. تو دیکھیے موت کا ذکر بہت فائدہ پہنچانے والا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا وہ خود کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. پرانے سابقہ علماء اپنے شاگردوں کی تربیت فقط ذکر موت سے کیا کرتے تھے، اور بھی چیزیں ہوتی تھی لیکن ذکر موت کو علی الخصوص اپنا ہدف بناتے تھے. امیر المومنین سے جب بھی آ کر کوئی کہتا تھا مجھے کوئی نصیحت کریں، پوچھتے تھے کہ کہاں رہتے، اس نے کہا میں قبرستان کے پاس رہتا ہوں. کہا تجھے کسی نصیحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو اور کوشش ایک چیز اور بھی کریں کہ یہ جو سامان سفر آخرت بیگ، اس کو آپ جو شب قدر وغیرہ آئیں گی اس میں نکال کر اپنے سامنے رکھیں، ساری دعائیں اور اذکار اور عبادت کرنے کے بعد اس کے اوپر پھونک بھی ماریں، تو ایک تاکہ یہ آپ کو اس کا فائدہ اور اثر پذیری جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے. اور اس میں کوشش کریں کہ کچھ پیسے صدقے کے طور پر بھی ساتھ میں رکھ کر چلے جائیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص 1/3 چیز کی وصیت کر سکتا ہے اپنے مال سے، تو سمجھے 1/3 میں کاؤنٹ ہو جائیں گے وہ، تاکہ جب انتقال کے بعد وقت اور جس وقت غسل دیا جا رہا ہو، دفن کے وقت اور دفن کی پہلی رات، تاکہ صدقہ ہو جائے اور ممکنہ عذابوں سے بچا جا سکے. پیغمبر فرما گئے ہیں کیونکہ میت پر دفن کی پہلی رات سے زیادہ سخت کوئی اور لمحہ نہیں ہوتا، لہٰذا اپنے مردوں پر رحم کرو، ان کے لیے صدقہ دیا کرو. تو یہ آپ پہلے سے انتظام کر کے چلے جائیں. تو بالآخر ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس طریقے سے ہم کفن میں لپٹے ہوئے کہیں پڑے ہوں گے. اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ بات کہی جاتی ہے، وہ خاص طور پہ جو بے پردہ ان کو شرم دلانے کے لیے، کہ جو ساری زندگی اپنے سر اور سینے کو نہیں ڈھانپتی تھی، پروردگار ان کو سینہ اور سر ڈھانپ کر ہی بلواتا. تو علماء کہتے ہیں کہ مسلمان عورت افسوس ہے تجھ پر کہ اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں لیکن تو ساری زندگی خدا سے حیا نہیں کرتے. تو بہرحال یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، قبر میں اس طرح سے ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بند کر دیا جائے گا قبر کو. اور چاہے قبر اوپر سے کیسی ہی کیوں نہ کر دی جائے، اگر بہت اچھے نیک اعمال کر کے گئے تو قبر بھی نورانی ہو جائے گی. کچھ ہی عرصے میں قبر میں اندر یہ حال ہو جانا. جب بھی امیر المومنین فرما گئے ہیں میں تمہیں اس دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑنے والی نہیں، حالانکہ تم اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. اور شیخ سعدی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت انسان کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے کے لیے پھر دولت کو خرچ کرتا.
مستقبل کو سوچ کر اپنے حال کو ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ تو جب بھی پیغمبر فرما گئے ہیں کہ جب تک تمہیں سانسوں کی مہلت ملی ہوئی ہے، زندگی کی تازگی حاصل ہے، اعمال صالحہ بجا لانے کے موقع کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ رنج و اندھوں کا شکار ہو جاؤ۔ اس وقت پشیمانی بے فائدہ اور بے سود ہو جائے گی، ابھی موقع ہے آپ کے پاس۔ اور یہ بھی فرما گئے امیر المومنین کہ جنت صرف تمنا اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی، جنت کی قیمت عمل صالح، یہ اگر آپ انجام دیں گی تو پھر واقعی یہ سب چیزیں فائدے مند ہوں گی۔ اور یہ جو بیگ ہے کوشش کریں کہ یہ آپ لیں، اور جتنی بھی چیزیں اس میں ممکن ہے ہمارے لیے ہم نے رکھ دی ہیں، لیکن جو بعد میں کبھی لینے کے لیے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بہت سی چیزیں مکمل نہ رہیں، تو وہ اس توقع پر نہ آئے کہ ساری کی ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی، لیکن راہ ہم نے بتا دی ہے کہ کہاں کہاں اس کو آپ مس کر سکتی ہیں، اس کے فائدوں کی اثر پذیری کو بڑھا سکتی ہیں، جتنی ممکن ہے وہ ہم نے جمع کر دی ہیں بہرحال، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کے لیے لیجیے، رائج کیجیے، اس کو تحفے میں دیں، کیونکہ روایتوں میں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو خیر کی بنیاد، تو ایسے ہی نہیں کسی کو آپ کوئی چیز دیں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، تو بہرحال یہ چیزیں بالآخر آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں کبھی دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اس سلسلے میں، تو مرنے کے بعد ہی پھر اس کا آپ کو ثواب اور فائدہ پتہ چلے گا۔ اب امید قوی ہے کہ برزخی زندگی کا سفر ان تمام چیزوں کے ساتھ انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ اب یہی ایک نصیحت ہے کہ کیا یہ بات مناسب نہیں کہ وہ اپنے پروردگار عالم جو بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کبھی جریدتین رکھ کر معاف کروا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے لکڑیاں رکھ دو، یہ رکھ دو، وہ رکھ دو، کہ کسی طریقے سے بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے، تو بندہ مومن اپنی زندگی میں اس کی رحمت کی شکر گزاری میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کرے، اور اگر کبھی نافرمانی ہو جائے تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔